نے حضور جتنا آقا نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کے وصال تک حضور چین سے تشریف نہیں فرما. ساری زندگی ساری کائنات کو چین دیا، ساری کائنات کو سکون دیا. میں وہ چین نہیں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ محنت، وہ مشقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے حسن و چین اور جناب اطمینان اور سرور اور راحت کا ذریعہ ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خاطر صبح بھی شام بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے. دین کی خاطر نبی علیہ السلام نے جان نثار کی ہے، دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں کی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک برداشت فرمائی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. سننے والوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے، سنانے والوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حضرات دین سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ دین کی خاطر سارا عمل بجا لائیں. کوئی حضرات سننے والے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی قربانی تو اپنے نبی کے لیے دیں نا، کوئی نہ کوئی قربانی تو دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی فرما برداری حرف آخر ہے، اور کامیابی بھی اسی میں ہے، اسی میں کامرانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کا نام سنا ہوگا. ان کی ڈیوٹی تھی حضور کی ساتھ ہی، جنگل تھا مدینہ پاک کے ساتھ، اس میں حضور کی اونٹنیاں تھی، اور اس اونٹنیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا. اور یہ بھی رہتے تھے، ان کا بیٹا بھی جو ہے نا یہ ابو ذر ہیں، وہ ذر رہتا تھا وہاں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی لیلا رہتی تھی. یہ آپ کہیں تشریف لے گئے اور غطفان قبیلے کے سردار نے رات کو حملہ کیا، بیٹے کو شہید کر دیا، بیوی کو قید کر کے لے گیا، حضور کی ساری اونٹنیاں لے گیا، حضور کی ساری اونٹنیاں لے گیا. اور پھر پیچھے سے صحابہ بھی گئے، اسے مختصر پیچھے سے سارے گئے. میں صرف یہاں بات سنا رہا ہوں، وہ ہماری ماں جی کتنے وہ لوگ دلیر تھے. آج ہم دلیری سے دکان نہیں چھوڑ سکتے، ہم اتنے بزدل ہیں. سچی باتیں ہیں کچھ. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بڑا بھائی ہوں، باپ کے مقام پر ہوں. جو بھی رشتہ ہمارا آپس میں بنتا ہے وہ ہے. اللہ کی قسم صرف بطور نصیحت عرض کر رہا ہوں، کوئی غرض نہیں ہے کسی کی رسپیکٹ یا کسی کی تذلیل. عزت اسلام میں ہے، نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، وہ خود ہوگا جو کسی کو کرے گا. عزت صرف اسلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی حضور پیچھے گئے. قصہ مختصر، میں صرف جملے پہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے بات تو اور کرنی ہے، آپ کو یاد ہے ہمارا موضوع اور ہے. میں صرف کیا عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے ضمیروں کو جھجھوڑیں، ہم اللہ کے قرآن کے پاس جائیں، ہم رسول اللہ کی سیرت کی طرف رخ کریں، اپنے رخوں کو دنیا سے پھیر کر ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس لائیں میرے بھائیوں. ورنہ ان پیسوں کے پیچھے اٹیک ہو جاتا ہے، ان پیسوں کے پیچھے لوگوں کو شوگر لگ جاتی ہے، ان پیسوں کے پیچھے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں جب کم زیادہ ہوتے ہیں. ان کا آنا جانا یہ زندگی ہے، بخار بھی آئے گا، صحت بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی، بیٹا بھی آئے گا، جائے گا بھی صحیح. یہ دنیا ہے، کوئی بندہ یہ خوشی اور غمی کے درمیان میں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب سے ماں کے پیٹ میں آیا اس دن سے خوشی اور غمی کے درمیان میں ہے. ادھر گیا تو خوشی کے نزدیک لگا تو مسکرا پڑا، ادھر سے دھکا لگا غمی کے پاس لگا، ادھر پھر رونے لگ گیا. اور یہی زندگی ہے، اسی طریقے سے چلنا ہے. بندہ اس چیز کا متلاشی رہے کہ میں سارا کچھ حاصل کر کے خوشی حاصل کر لوں گا. اللہ کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں نے اس جہان میں کہیں اطمینان رکھا ہی نہیں ہے. ادھر دھکے ہیں، ادھر دھکے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اطمینان لینا ہے، مال ہو نہ ہو، دولت ہو نہ ہو، جاہ و حسمت ہو نہ ہو، منصب ہو نہ ہو، گھر اور دیگر چیزیں جو نعمتیں اللہ سب کو دے، میں کہہ رہا ہوں ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی شان ہے نا. اگر اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ بندہ ہو تو وہ سولی پہ لٹک پر بھی مسکراتا ہے. ورنہ بہترین قسم کے بستر پر بھی بندہ بیٹھ کے پریشان ہوتا ہے. اس لیے پریشان، یہ دنیا پریشانی ہے، یہ دنیا گھیر لیتی ہے اور پھر تھکا دیتی ہے بندے کو. جس بیٹے کی خاطر ساری زندگی کمایا، جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ ٹانگ لگا کے جاتا ہے، واپس آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا اٹھے ادھر کی گیتا میرے واسطے تو گیتا سی، میں تو چنگا نہیں ہے، میری بیوی چنگی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میری بیوی کا احترام ہی نہیں کرتے ہو، اس کا مقام ہی بڑا بلند ہے. وہ اس طرح ہو جاتا ہے بعد میں، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اس جہان میں سکون کسی جگہ پر نہیں ہے. ہاں اگر مسلح بھی کوئی کھڑا ہو گیا، رضا خدا کی خاطر نہ ہوا، وہ بھی تنگ رہے گا. وہ پیر بھی بڑھ گیا کوئی، اگر رضا خدا کی خاطر نہ ہوا وہ بھی تکلیف میں رہے گا. یہاں صرف وہی اطمینان کے ساتھ رہے گا.
میں کئی بار آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا، صرف اور صرف میں آپ کو حکایتاً عرض کرتا ہوں، ایک نقل کر کے بتا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور جب آئے ہمارے سامنے سونے اور مٹی کی قیمت ایک کر دی ہے۔ سونا دنیا کا سونا بھی مٹی ہے، مٹی بھی مٹی ہے، فرمایا یہ یہیں رہنا ہے، اس نے بھی مٹی ہونا ہے، اس نے بھی مٹی ہونا ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی قیمتی ہے وہ رشتہ حضور کے ساتھ ہے، اس کائنات میں کوئی قیمتی ہے تو وہ رب کا بندہ ہے، اور وہ قیمتی ہے اس جہان میں۔ حدیث پاک کا قرآن مجید کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں میرے بھائیو، قیامت کے دن ایک شخص اللہ فرماتا ہے اگر میرے پاس آئے ہو کافر اور وہ کہے کہ دنیا اور دنیا کے برابر جو ہے نا میں ڈبل کر کے سونا دیتا ہوں، ذرہ کائنات کا ذرہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہ آئے، ایک ذرہ ایمان کا دے دے، اللہ فرمائے گا نہیں، ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی بڑی قیمت آپ کے پاس، سارے جہان سے بڑی قیمتی چیز آپ کے سینوں میں موجود ہے، آپ کے ایمان میں موجود ہے، اللہ ایک ہے، اس کا رسول بھی خاتم النبیین، ہم سب کا نبی ایک ہے، ایمان سب نبیوں پر ہے، کتاب بھی ایک ہے، ہمارا دین عبادت ہے، ہم سب بھائی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور حدیث پاک کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بھولے ہوئے ہم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تھوڑی سی قرآن کی سیر کر لیتے ہیں آج۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز ہے اتنے بڑے کرم کرنے والے رب سے جو تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے، بتا تو صحیح کون سی چیز ہے جو تجھے میرے گھر سے تجھے دور کیا ہوا ہے، میری بندگی سے، بتا کون سی چیز ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے جس کا ہر وقت کرم ہے، صبح و شام لمحہ بلمحہ جس کا کرم ہے۔ کیا اس لیے الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا اس نے تجھے خوبصورت بنایا۔ کسی جانور کا ناک بڑا ہوا ہے، کسی کا کان بڑا ہوا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کی آنکھیں کہیں لگی ہوئی ہیں، کسی کی آنکھیں کہاں ہیں، کسی کے دانت نہیں ہے، کسی کے کہاں ہے، کسی کے ہے نہیں ہے، سارے جہان کا حسن نہیں ہے۔ اور تیری آنکھ بھی میں نے حسین بنائی، تیرے کان بھی میں نے حسین بنائے، تیرا چہرہ بھی میں نے حسین بنایا، تیرا جسم بھی میں نے حسین بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک ذرہ ذرہ اتنی اپنی تخلیقی شاہکاری بنائی کہ ساری کائنات تکتی رہ جائے اور دیکھتی رہ جائے میں نے حسین ہی کتنا انسان بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی تقویم کتنا حسین ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر میں نے صورتیں اتنی بنائی جس چیز میں چاہا تمہیں، جس سانچے میں چاہا میں نے تجھے جناب وہ ادھر پرو دیا۔ ہاں جی، باپ شکل ایک ہے، باپ اور بیٹے کی شکل ایک ہے، بندے دیکھ کے بھول جائیں گے، نہ فنگر ملیں گے اور نہ ہی جسم کا کوئی اعضاء اگر کوئی ٹچ کرے تو نہیں ملے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، فرمایا اگر تم انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا کہتا ہے اگر تو بناتا تو تیرا اور تیرے باپ کا انگوٹھا ایک ہوتا، اگر تو بناتا تو جناب انگوٹھا ایک ہوتا، کہیں نقل ہوتی، کمپنی اور لکھی ہوتی، بیچ میں چیز ایک ہوتی، لیکن فرمایا نا میں خالق حقیقی ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، ذرا دیکھ انگوٹھا لگا کے دیکھ، تیری انگوٹھی کی لکیریں بھی تجھے کہیں گی رب کو سجدہ کیا کر، رب کو سجدہ کیا کر، اسے جھکا کر، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کی بارگاہ میں جھک۔ الذی فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا انسان بھول گیا مجھے، یاد ہی نہ رکھا، اور روٹی سامنے آتی ہے، کچھ بھی کھاتے ہو سامنے جب آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، میری طرف نہیں دیکھتا، چلو کھانے کو تو دیکھ لے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فرمایا ہم نے پھر خوب بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، فرمایا پھر ہم نے انگور نکالے، پھر ہم نے پھل نکالے، پھر ہم نے جناب کھجوریں نکالی، پھر ہم نے گھاس نکالے، فرمایا گھنے گھنے باغ پیدا کر دیے۔ فرمایا جب تیری کھانے پہ نظر جاتی ہے میں اس وقت بھی تجھے یاد نہیں آتا، انسان اس وقت بھی بھول جاتا ہے، لقمہ جب تیرے منہ میں جاتا ہے تجھے یاد نہیں آتا کس نے بنایا اسے۔ اللہ کی قسم سچی بات بتائیں، ہر کسی کو پتہ ہے جو ہم بناتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، جو بھی بناتے ہیں، کسی نے برگر بنایا، کسی نے شاورما بنایا، جو بھی کسی نے بنایا، وہ دوائی کیوں نہ ہے، اس کی سائڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے، جو رب نے بنایا پرفیکٹ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں اس کا۔ بیماری اور مزاج کا الگ مسئلہ ہے،
وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، کھانا زیادہ نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے، ہر چیز کو اعتدال پہ رکھ کے اسے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور مقام پہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، فرمایا کہیں میں نے بیلیں بچھا دی، کہیں میں نے اوپر بیلیں چڑھا دی، کہیں کیسا حسن دکھایا، کہیں کیسا حسن دکھایا، اوپر دیکھے دن کو دیکھے تو سورج چمکتا نظر آئے، رات کو دیکھے ستارے اور چاند نظر آئے، اپنے آپ میں دیکھے تو حیران اور تنگ ہو جائے، انسان ایسے ہاتھ کرے نا، ایسے ماپ لے اس کو تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کا قد برابر ہوگا، اتنا، یعنی ادھر سے بھی برابر ادھر سے بھی برابر، 1 انچ کا فرق نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی شان ہے، ذرا دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں، ہر اپنے جسم کے اندر انسان تنگ رہ جاتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک آپ ماپیں، ماپنے کے بعد ہاتھ ایسے کریں، پھر اسے ماپیں، 1 انچ کا فرق نہیں ہوگا۔ اس نے اسے ظاہری طور پہ ہم لمبے لگتے ہیں، اس نے گلائی میں بھی ہمیں برابر رکھا ہے۔ اور ہر شخص اپنا ہاتھ رکھے چہرے پر جہاں سے بال اگتے ہیں، جتنا کسی کا ہاتھ ہوگا اتنا اس کا چہرہ ہوگا، کسی کا ہاتھ سے بڑا اللہ نے چہرہ نہیں بنایا۔ اللہ خدا کی شان دیکھیں، کیا کیا نہ جانے کتنا حسن ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہر چیز کو اس نے تقسیم رکھی ہے۔ انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، انسان پھر بھی بھولا ہوا ہے۔ ساری کائنات، مرغ اس کا دیوانہ، شیر اس کا نوکر، بھینس اس کی غلام، بکری اس کے کھانے کے لیے پیدا کی گئی، شہد کی مکھی سارا دن اس کے لیے شہد اکٹھا کرے، اور جانور سارا دن اس کے لیے دودھ بھرے، ندیاں اس کے لیے چلے، اور اوپر سے جناب بادل اس کے لیے برسے، زمین اس کے لیے بنائی گئی ہو، صرف اور صرف اسے کہا جائے کہ 5 وقت جھکا کر، 5ویں دن چھوڑ کر، 8ویں دن چھوڑ کر سارا کچھ میرے گھر میں آ جایا کر، سارا جہان ہی تیرا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ جمی کا جمی زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کا سارے انسان کے لیے ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ جانور پیدا کیے تیری غذا کی خاطر، اور یہ نباتات پیدا کیے تیری راحت و سرور کی خاطر، تیرے رشتے بنائے، تیرے تعلق بنائے، کبھی بیوی کو دیکھتا ہے، کبھی بیٹے کو دیکھتا ہے، کبھی دوست کو دیکھتا ہے، کبھی کاروبار کو دیکھتا ہے، ایک جہان میں بھی تیری دل لگی کے لیے سب کچھ بنا دیا، لیکن تجھے اپنی طرف راغب رکھا۔ سکون حاصل کرنا ہے تو میرا رشتہ اصل ہے، پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، اور ہمیشہ وہی رشتہ رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے، ہمارے ہاں